الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کا ایک پہلو ہم عرض کریں گے۔ ہم نے گزشتہ اقساط کے اندر یہ بات دلائل کے ساتھ واضح کر دی تھی کہ عصمت سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے لیے وجہ عظمت نہیں بلکہ وجود سیدہ کائنات جو ہے یہ عصمت کے لیے معیار بھی ہے اور مرتبہ عصمت کے لیے ایک موضوع عظمت بھی ہے، بلکہ وجود عصمت کی بقا کی ضمانت بھی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا دلائل کی دنیا میں اتر کر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل اس گفتگو کا آغاز اس لیے ہوا کہ اس زمانے میں سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کو چیلنج کیا گیا اور اس کا انکار کیا گیا۔ تو ہم نے وجہ انکار جب تلاش کی تو روح کائنات کے ذخائر علم سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں ملا جو دلیل پر مبنی ہو جو سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کے خلاف ہو۔ پھر ہم نے سیرت صلوات اللہ تعالی علیہا حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جہاں تک ذخیرہ علم میں ریکارڈ ملتا تھا ہم نے لمحہ بلمحہ ہر ریکارڈ کا جائزہ لیا کہ ہو سکتا ہے انسانی فطرت کے اندر اس طرح کے احساسات ہوں جو رویے عصمت کے خلاف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے جستجو کی پوری دیانتداری کے ساتھ تو پوری تاریخ کے اندر اسلام کے اندر سیرت طیبہ کی، سیرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے اندر کسی لمحہ کے لیے ان کا کوئی ایک ایسا رویہ مل جائے جو عصمت کے خلاف ہو، اخلاقی عظمت سے گرا ہوا ہو، چھوٹا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اپنا مقام رکھتی ہے۔ تو ہم نے پوری جستجو کی ذخائر اہل سنت کے اندر، علمی ذخائر کو جب ہم نے چھان بین کی تو ایک لفظ ایسا نہیں ملا روح کائنات میں۔ ہزاروں کتابیں ہم نے سیرت زہرا کے حوالے سے دیکھی، ان کے رویوں کے حوالے سے، کسی ایک لفظ میں ایسی بو نہیں آئی جس میں کوئی ایسا رویے کا امکان موجود ہو جو مرتبہ عصمت سے ہٹ کر ہو یا خلاف عصمت ہو۔ تو جب علمی بنیادوں پر ریکارڈ کے طور پر روح کائنات کے ذخائر علم سے
ایک لفظ بھی کہیں سے میسر نہیں آیا جو اس دلیل پر مشتمل ہو، جس دلیل میں یہ ثابت ہو کہ سیدہ کائنات کا کوئی رویہ حیات، کوئی طرز حیات، کوئی طرز عمل سیرت کے تسلسل میں پورے ریکارڈ میں کوئی ایک ایسی چیز مل جائے جو عصمت کے لیے منافی ہو یا مانع عصمت ہو، تو بحمد اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ملا۔ ہاں یہ ضرور ملا ہے کہ سیدہ کائنات کے حضور عصمت اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہے، اور اس کی گواہیاں قرآن کریم کے اندر بھی ملی ہیں اور احادیث طیبات کے اندر بھی ملی ہیں۔ ہم نے جزوی طور پر اس کا تھوڑا سا مطالعہ پیش کیا ہے، لیکن اب ہم علمی دلائل کے اعتبار سے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا کے ارشاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقی عظمت کا عین ہیں، اور چونکہ بی بی صاحبہ صلوات اللہ تعالی علیہا بی بی عائشہ صدیقہ ہوں یا بی بی فاطمۃ الزہرا ہوں صلوات اللہ تعالی علیہما، ان کا ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دینا یہ عینی شہادت پر مشتمل ہے، کتابی شہادت پر مشتمل نہیں۔ کتابی شہادت میں صحت اور سقم کا تسلسل اور امکان موجود ہے، لیکن جو عینی شہادت ہے یہ اصلی اور اصولی شہادت اور گواہی ہے۔ آج بھی قانون کے اندر آئی وٹنس کو فرسٹ پرائرٹی دی جاتی ہے کہ جہاں آئی وٹنس آ جائے پھر قانون اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قانوناً اسی بات کو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ ہوں کسی بات کو، کسی الزام کو ثابت کرنا ہو، اگر الزام سنگین ہو تو پھر 4 گواہ ہوں، لیکن وہ عینی شاہد ہوں۔ یہ اصولی اعتبار سے سلسلہ روایت کا جو تسلسل ہے وہ بھی اصول شہادت سے لیا گیا ہے۔ راویان حدیث کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ جس روایت کو بیان کر رہے ہیں جو پہلا راوی ہے، جب تک اس نے کسی چیز کو عینی طور پر آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اس وقت تک وہ شہادت نہیں دے سکتا، روایت بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جو شاہد ہے کسی بھی معاملے کا، روایت کا یا کسی اور معاملات کا، جب تک وہ عینی شاہد نہ ہو تب تک اس کی بات قابل قبول ہی نہیں، نہ شرعاً نہ اخلاقاً نہ قانوناً۔ ہم چاہیں گے جو لوگ عصمت کا انکار کرتے ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ حق بجانب ہے اور پھر دلیل پر مشتمل ہے۔ ہم نے سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا کی عدم عصمت کا جب ہم نے یقین کرنا ہے اور ان لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان میں عصمت نہیں تھی، تو پھر ہم انہیں دعوت بھی دیتے ہیں اور ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایک دلیل لے آئیں پوری روح کائنات سے۔ کسی کے ذخیرہ علم میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے جو پوری توثیق کے ساتھ آئے، سند کے ساتھ آئے، کوئی ایک مفید یقین دلیل دے دیں جس میں یہ بات ہو کہ فلاں رویہ سیدہ کائنات کا جو ہے یہ خلاف عصمت ہے۔ یہ ہمارا چیلنج بھی ہے، مطالبہ بھی ہے، لیکن مجھے کامل یقین ہے جو لوگ عصمت کا انکار کر رہے ہیں ان کے مبلغ علم کا بھی اندازہ ہے اور ان کی علمی بصیرت کا بھی اندازہ ہے اور ان کی اس ذہنی جوڑ توڑ کا بھی اندازہ ہے۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں یہ بات کہی تھی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا معصوم نہیں ہیں، اور پھر اس پر وہ دلیل دے رہے تھے کہ عصمت انبیاء کے لیے خاص ہے اور ہمارے اہل سنت کے ہاں عصمت جو ہے اس کے بارے میں یہی معروف ہے، تو میں نے ریکارڈ کے طور پر تمام اصولیین جو عصمت پر بولے ہیں، تفتازانی سے لے کر اوپر تک اور پھر جرجانی سے لے کر مزید اوپر تک، یہ سارے لوگوں کا میں نے جائزہ لیا ہے، اور جنہوں نے انفرادی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے لے کر اوپر تک جہاں جہاں جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، میں نے تمام ائمہ اہل سنت اور ائمہ اصول کو پڑھا دیکھا جو اس وقت میسر ہے کائنات میں ریکارڈ کے طور پر، میں نے دیکھا، پڑھا، سمجھا۔ جنہوں نے
تعریف عصمت کی وضع کی ہے وہ بھی استقراء ہے، اور استقراء بذات خود ظنی ہے، پیچھے دلیل کوئی نہیں، کسی بھی تعریف عصمت کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی نے یہ بات کہی کہ عصمت صرف خاصہ انبیاء ہے اور دوسرا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں۔ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں پورے ریکارڈ مطالعہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں سے کوئی قرآن کریم کی آیات میں سے کوئی ایک آیت نصاً بیان کر دیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بغیر کوئی شخص معصوم نہیں، تو پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ملے گا۔ الحمدللہ میں نے قرآن پاک کو 40 سال سے جائزہ لے رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں مصلی تراویح پر، تو مجھے تو کہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملا۔ پھر جتنے دلائل علماء اہل سنت نے عصمت انبیاء میں دیے ہیں، کسی ایک دلیل میں بھی منصوص عصمت مواد نہیں ہے، نہ دلالت مطابقی کے مطابق ہے، نہ دلالت تضمین کے مطابق ہے۔ تو جب جن معنی کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا، ان معنی کے اندر تو آیتیں انہوں کو رہنے نہیں دیا، ان الفاظ کو، ان معنی کو اٹھایا اور عصمت میں مؤثر مان لیا، اور وہ بھی بغیر دلیل کے۔ پھر ہم نے جائزہ لیا کہ چلو جن معنی کے لیے وہ آیات آئی ہیں، ان معنی میں انبیاء کے علاوہ کوئی اور شخص بھی معنی آیت ہے، تو پھر ہم نے یہ بھی ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کیا کہ بہت سارے ایسے نفوس قدسیاں ہیں جو ان آیات کا مصداق بھی ہیں، معنی بھی ہے، اور جن کے لیے وہ نازل بھی ہوئی ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ جو ضد ہوتی ہے اور بلا دلیل جو مذہب ہوتا ہے، وہ نہ قابل اعتنا ہوتا ہے اور نہ قابل یقین ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا معاصر اہل علم سے کہ از سر نو عصمت کے چیپٹر کا جائزہ لیا جائے، اس کی تعریف قرآن و حدیث کی روشنی میں وضع کی جائے، پھر اپنی اس وضع کے اندر دلائل دیے جائیں، پھر تب جا کر آپ کا یہ سبجیکٹ ڈیفائن ہوگا۔ اور اگر آپ دلیل نہیں دیتے نہ اپنی وضع کے اندر نہ اپنی استقراء کے اندر، اور پھر منوانا چاہتے ہیں امت کو زبردستی، تو یہ اب دور ختم ہو چکا ہے۔ ایک دور تھا کہ اہل علم اپنے تباہر علمی کا روب ڈالتے اور لوگوں کو دبوچ لیتے۔ اب بحمد اللہ تعالیٰ شعور و آگہی کا دور ہے۔ اب ہر چیز دلیل کے تصور میں قبول کی جائے گی، بلا دلیل کائنات کی کوئی حقیقت ہم نہیں قبول کریں گے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اگر کوئی اپنا مذہبی روب ڈالنا چاہے تو وہ مذہب اپنے گھر رکھے۔ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حرمت اور اطاعت پر یقین رکھتے ہیں، خدائے ذوالجلال کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں جس عظمت کی قرآن نشاندہی کر رہا ہے، ہم عصمت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی مذہب کے پابند نہیں، نہ کسی مسلک کے پابند ہیں۔ اور پھر میں پوری امت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مذہبی قلادوں سے آزاد ہو جائیں، یہ مسلکی تصورات سے آزاد ہو جائیں، اور اپنے آپ کو واگزار کروا لیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے آپ کو بھیڑ بکری بنایا ہوا ہے، جس کا جی جب چاہتا ہے جہاں آنکھ کر لے جائے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، مولوی کے بندے نہیں ہیں، رسول اللہ کے غلام اور امتی ہیں، مولوی کی جاگیر نہیں ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ امت اپنے فطری اعتدال پر آئے، جس فطری اعتدال کی تربیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی جوڑ توڑ ہوا ہے، یہ تعریفات کا تسلسل قائم ہوا، یہ علوم وضع ہوئے، یہ خیالات تراشے گئے، مذاہب کی تشکیل ہوئی، مسالک کا تانا بانا بنا گیا، یہ سب کا بعد کا ڈرامہ ہے، یہ بعد کی اس کی صورتحال ہے۔ علم دین کے اندر، ذخائر علم کے اندر جو علم نازل ہوا ہے بارگاہ عظمت الہی سے، جو سینہ نبوت سے اقتباس ہوا ہے، اس میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال میں کسی بات پر بھی اعتراض کرنا اچھا نہیں سمجھتا، سردست اتنا ضرور ہے کہ حرم نبوت کے فیصلے کرنے کا 1450 سال کے بعد مولانا صاحبان کو کس نے حق دیا ہے؟ حرم نبوت کی تکریم اللہ کے ہاں مسلم ہے، رسول کے ہاں مسلم ہے۔
اور اصحاب رسول اس تکریم میں اپنی پوری استعداد کے ساتھ اپنا فریضہ محبت عطا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت قرآن پاک سورہ آل عمران سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو سے پہلے ہم چاہیں گے اہل علم سے استفادہ کرتے ہوئے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اصول اور ضوابط کا تسلسل ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ کا جو اسلوب ہے، خاص کر ان واقعات کے تسلسل میں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان واقعات کو بطور کہانی، بطور داستان سرائی بیان نہیں فرمایا۔ مشیت الہی میں یہ طے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ ان واقعات کو صرف ایک اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعلمون، تاکہ تم جان پاؤ، تاکہ تم غور و فکر کر پاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر نصاً موجود ہیں، وہ واقعات عبرت اور نصیحت پر مشتمل ہیں، اور آنے والے حالات میں سے اگر کوئی ایسی صورت ہے جو ان واقعات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، تو جو ان واقعات کے اندر عظمتیں موجود ہیں وہ آنے والے حقائق کے اندر بھی عظمتیں موجود ہیں۔ قرآن پاک نے بطور بنیاد اسی کو بیان فرمایا، اور یہ بات زبان رسالت میں بھی ارشاد فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے 5 عنوانات پر، الحلال والحرام والمحکم والمتشابہ والقصص والامثال، حلل الحلال وحرم الحرام واعملوا بالمحکمات وآمنوا بالمتشابہات فاعتبروا بالامثال والقصص، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت کی عظمت پر فائد ہو کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے عنوانات کو سمجھنے کے لیے ایک آسانی مہیا فرمائی کہ اس کی بعد آیات اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بیان کرتی ہیں، لہذا حلل الحلال، اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان کو حلال جانو، اس پر عمل کرو۔ وحرم الحرام، بعض چیزوں کی نشاندہی فرمائی کہ ان کی طبع کے اندر طہارت نہیں ہے، لہذا وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہیں، وہ حرام ہیں، لہذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا جائے۔ پھر دوسری تقسیم یہ فرمائی والمحکم والمتشابہ، قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کی مراد بہت واضح اور روشن ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، لیاقت رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ محکم آیات پر عمل ضروری ہے۔ پھر فرمایا وآمنوا بالمتشابہات، جن آیتوں کے اندر جو آیتیں مشابہات ہیں، متشابہات ہیں، جن کے اندر تشابہ ہے، یعنی جن کی مراد واضح نہیں، صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا وآمنوا بالمتشابہات، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار ہیں، راز ہیں، ان کی عظمت پر ایسے ہی یقین کرو جیسا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہی صحابہ کا تعامل رہا ہے، کبھی کوئی نہیں الجھا۔ جو نزول قرآن سنتے تھے من وعن، جبین نیاز کو اللہ کے حضور جھکاتے اور قلب محبت کو رسول اللہ کے ہاں جھکاتے ہیں۔ جب تک امت اس سادہ عظمت میں رہی، وحدت بھی رہی، امت میں برکت بھی رہی، رحمت بھی رہی، باہمی وحدت بھی رہی اور باہمی اتحاد رہا اور ایک دوسرے کا حیا بھی رہا۔ جب سے اس امت نے اس سادگی سے ہٹ کر اپنے علوم اور فنون کی مہارتوں کو قرآن میں گھسوڑنا شروع کیا، تب سے امت الجھ گئی اور نہ اتحاد رہا، نہ وحدت رہی، نہ خیر و برکت رہی۔ اب تو ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تیار ہیں۔ جو میری بات نہیں مانتا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، جس کی میں نہیں مانتا زندہ رہنے کے قابل میں بھی نہیں۔ یہ مصنوعی تصور علم ہے، جو ہم نے تراشا ہے وہ غلط ہے،
جو خدائے ذوالجلال کی حضور عظمت سے آیا ہے وہی حق ہے، اسی پر رہنا چاہیے امت کو۔ ہم علمی پیچیدگیوں میں اپنی اصطلاحات کو وضع کر کے قرآن کریم کی اس سادہ لو عظمت کو ہم ڈھالنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ ارشادات کو ہم ڈھالنا چاہیں اور پرتکلف بنانا چاہیں، میرے رسول نے اس کی مخالفت فرمائی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سادگی میں آسانی ہے، اسرت پیدا نہ کرو، تنگی پیدا نہ کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، اللہ کی رحمت کے مناظر بیان کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بیان کر کے لوگوں کو دین کے قریب کرو۔ ولا تنفروا، اور ایسی ویسی باتیں بیان کر کے لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔